انسان۔ شہید ابراہیم ہادی کی شخصیت میں سادگی اور خلوص کے ساتھ ساتھ وسیع و مؤثر ابعاد و پہلو پائے جاتے ہیں۔ جرات سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کئی جلد کتاب، بینگ، فلم و سیریل ان کی خصوصیات کے حوالے سے بنائی جائیں تب بھی ان کی خصوصیات مکمل نہیں ہوگی۔ یہ جوان بہت مناسب نمونہ و الگو ہے۔ ان کے ہر پہلو سے اس کے وجود کے دریا سے بہرومند ہو سکتا ہے۔ وہ 25 سال اس مادی دنیا میں حاضر رہا اور تمام انسانوں کو درست طریقے سے جینا، درست طریقے سے بندگی کرنا اور درست و صحیح طریقے سے حق کی راہ میں حرکت کرنے کا درس سکھا گیا۔ اس کی داستان و حقانیت و ورزشکاروں کے لیے، حریم انقلاب کے پاسداروں کے لیے، نوحہ خوانوں کے لیے، معلمین و اساتذہ اور ان سب کے لیے جو اللہ کے دستورات کی اتباع و پیروی کی فکر میں ہیں، بہت کچھ سکھانے والی ہے۔ ابراہیم کا کوئی مکتوب وصیت نامہ نہیں ہے، لیکن جو حکایتیں اس کے بارے میں نقل کی جاتی ہیں ان میں بہت گہری تربیتی درس نمایاں ہیں، جو اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے بڑی مؤثر و قابل استفادہ ہے۔ یہ کتاب سلام ہو ابراہیم پر ان تمام لوگوں کے استقبال کرنے کے باعث بنی جو اپنی دنیا و آخرت کے امور کی اصلاح کے لیے ایک الگو یعنی رول ماڈل کی تلاش میں تھے۔ لیکن کتاب سلام بر ابراہیم کی پہلی چھاپ کے 7 سال گزرنے کے بعد گوشہ و کنار سے کچھ چیزیں لیکن پہنچیں جو بہت زیادہ جذاب تھیں۔ وہ یادیں، وہ داستانیں جو کتاب کی پہلی چھاپ کے لیے تھیں، ہم نے کافی کوشش کی لیکن ان تک دستیابی نہیں ہو سکی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ان داستانوں کو پہلی کتاب کے ساتھ ملحق کریں، لیکن دوستوں نے مخالفت کی کیونکہ کتاب کی داستانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ دوسری طرف سے بہت سے اتفاقات و کرامات لوگوں کی اس شہید سے آشنائی کے بعد معاشرے میں پھیل گئی۔ ان میں سے کچھ چیزوں پر تحقیق کی گئی اور حتیٰ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی اعلان کر دیا گیا، اور ہمیں بھی کئی بار کہا گیا کہ ان موارد کو انعکاس کریں کیونکہ یہ بات شہیدوں کے زندہ اور حاضر ہونے کی بحث کی تائید کرتی تھی۔ لہٰذا اس بات کا ارادہ کر لیا کہ جب دوسری کتاب تیار ہو جائے اور بعض ہدایات جو اس بزرگوار شہید کی توسیع سے انجام پائے ہیں ان کو کتاب کے آخر میں لایا جائے۔ سال 2017 کے ابتدا ہی سے اس کا کام میں مشغول ہو گئے۔ کچھ افراد کے جنہوں نے کتاب کی پہلی چھاپ کے لیے مصاحبہ یعنی انٹرویو نہیں دیا تھا، اس بار ان کو مصاحبے کے لیے راضی کر لیا۔ بعض نے خود آمادگی کا اعلان کیا۔ پہلی کتاب کی طرح پھر بھی مشکلات تھیں، مشکلات بھی ایسی تھیں جو کام کی لذت میں مضاعف بننے تھیں۔ کچھ دوستوں کے ساتھ مصاحبے کے لیے 1 مہینے سے زیادہ کا وقت مقرر کیا اور کئی بار تہران شہر کے اس پار گئے اور اس قدر جاتے رہے کہ بالآخر مصاحبے لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم احساس کرتے تھے کہ ایسا کام کا انجام ہونا لازم ہے۔ لوگ اس کی باقی داستانوں کو سننے کا مشتاق تھے جس کی ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ تاثرات تھے۔ ہم نے اس کتاب کے مخاطبین سے بار بار سنا تھا کہ دوسری داستانوں کے منتظر ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کوشش کو زیادہ کیا تاکہ کام جلدی نتیجے تک پہنچ جائے۔
لیکن ان سالوں میں ہم شہید ابراہیم ہادی کی کرامت کے تمام زندگی کے مراحلوں میں اور اپنے کام میں بھی شاہد تھے۔ کتاب کا استقبال میں قدر وسیع طور پر کیا گیا کہ کچھ موقع پر اس کام کے ذمہ دار تعجب کرنے لگے تھے۔ کتاب سلام بر ابراہیم کی چھاپ 100 تک پہنچ گئی۔ فروری 2016 میں اور کمیل خندق کے مظلوم مجاہدوں کی شہادت کے سالگرہ میں چھاپ صدوم 100 سے تمام تراشی کے ساتھ 5 لاکھ نسخوں کی رونمائی ہوئی۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر ان کتابوں کو نظر میں نہ لیں جنہیں مقام معظم رہبری نے پڑھنے کی وصیت و نصیحت کی ہے، تو سلام بر ابراہیم کتاب نے معاشرتی شعبے میں مخاطب کو جذب کرنے کا ریکارڈ توڑا ہے۔ کسی بھی کتاب کا ابھی تک اس طرح سے استقبال نہیں ہوا ہے، البتہ یہ سب اللہ کے لطف و کرم سے ہوا، بغیر کسی بھی طرح کی حکومتی و میڈیا کی حمایت کے۔ اور دوسری طرف ہمارے دوستوں نے جو ملک سے باہر ہیں، جب شہید ابراہیم کی داستانیں پڑھیں اور سنیں تو ہم سے کتاب کے ترجمے کا مطالبہ کیا۔ سال 2013 میں کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں ہوا اور کشمیر و پاکستان میں تقسیم ہوئی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ شخصیت اس علاقے کے شیعوں کے لیے بہت تاثیر گزار ہے۔ کتاب کا چھاپ جرمنی زبان میں جامعہ المصطفیٰ کے طلباء کے توسیع سے انجام پایا اور سوشل میڈیا میں نشر ہوئی۔ عربی زبان میں ترجمے کا کام بھی لبنانی اور چشت شعیبی عراق کے دوستوں کے مشورے کی بنا پر ایک خوزستانی یونیورسٹی کے پروفیسر کے توسیع سے آغاز ہوا وغیرہ۔ یہ سب اس لیے تھا کہ ابراہیم اپنے تمام کاموں کو خالصانہ اللہ کے لیے انجام دیتے تھے اور پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں بھی ان کے کاموں کو بیان کیا جائے، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی راہ ابراہیم پر ثابت قدم و استوار رکھے اور ہمارے عاقبت بھی خیر و شہادت اور مہدی موعودی کے سپاہ میں دے انشاءاللہ۔ ماں کے نام۔ اس وقت جب ابھی ابراہیم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ہم نے گھر تبدیل کیا تھا۔ ہم لوگ کرایہ دار تھے اور اس زمانے کے بہت سارے لوگوں کی طرح کوئی راحت و آرام کی زندگی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مدت تک شہید عجب گل روڈ قدیم نام ہے، جہاں پناہ مشہد روڈ کے نزدیک کرائے پہ رہتے تھے۔ ہمارے گھر کی مکان مالک ایک بہت ہی باتقویٰ عورت تھی۔ وہ معلم قرآن تھیں اور خواتین کی مجلس میں تقریر کیا کرتی تھیں۔ ہماری والدہ کی رفتار و اخلاق جس زمانے میں ہم ان کے گھر پہ کرائے پہ رہتے تھے بہت زیادہ معنوی ہو گئی تھی۔ قراءت قرآن اور دعاؤں کو بہت اہمیت دیتی تھیں۔ ہماری والدہ ایک نہایت مومن و معنوی خاتون تھیں، لیکن اس سال اور بھی معنوی تر ہو گئی تھیں۔ دن گزرتے گئے۔ تعین کے 16 جنوری 1958 اور درست ماہ رمضان المبارک کی 12 شب کو اسی گھر میں ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے والد اور والدہ ان کو بہت چاہتے تھے۔ بہت خوبصورت تھیں اور بہت پیارا اور دل نشین بھی۔ جتنے دن گزرتے جاتے ابراہیم کی محبت ہمارے گھر والوں کے دل میں زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ سب اس کو چاہتے تھے، وہ محبت کے لائق تھا۔ والد بارہا کہتے تھے میرے سارے فرزند اچھے ہیں، لیکن ابراہیم سے کچھ اور ہی چاہت ہے، تم لوگ نہیں جانتے۔ میں اپنے
تہجد کی نمازوں میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ابراہیم کے لیے دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ خدا اس کو دنیا و آخرت میں سر بلند کرے۔ ابراہیم کی نسبت یہی حالت ہماری ماں کی بھی تھی۔ ابراہیم سے ہماری ماں کی محبت کی شدت اس قدر تھی کہ جو بھی وہ کہتا ماں فوراً انجام دیتی تھی، لیکن ہماری ماں ایک دنیا دیکھی ہوئی اور بہت سمجھدار عورت تھی۔ ہمارے رشتہ داروں اور ہمسایوں میں جب بھی کوئی گھریلو مشکل پیدا ہوتی تو ہمارے گھر کی طرف چلے آتے تھے۔ ہمارا گھر مکمل ایک گھریلو عدالت میں تبدیل ہو گیا تھا، اور اس عدالت کے قاضی ہماری ماں۔ جب بھی کوئی اپنی مشکلات کو ہماری ماں کے سامنے بیان کرتا تو بہترین رہنمائیاں سن لیتے۔ ماں ہمیشہ کوشش کرتی تھیں کہ جوانوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے بکھر نہ جائیں۔ میں نے بہت سارے خاندانوں کو دیکھا تھا جنہوں نے میری ماں کی نصیحتوں سے ٹوٹتے ٹوٹتے نجات پائی تھی۔ ابراہیم بھی ماں سے کم نہیں تھے۔ ماں کی تقریریں اور ان کی نصیحتوں کو اس نے سنا تھا، لہٰذا کئی بار دوسروں کے گھریلو جھگڑوں میں وارد ہوا۔ ہر چند کے میں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا، یہ افراد تجھ سے بڑے ہیں، تو ابھی مجرد یعنی ان میرڈ ہے، کیوں ان معاملات میں پڑتا ہے؟ لیکن وہ بخوبی کام کو نپٹاتا تھا۔ ہمارے ایک ہمسائے کے بیٹے نے ایک بازاری کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ دلہن کا باپ ابراہیم کے دوستوں میں سے تھا۔ ابھی شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ شور و جھگڑے کی صدائیں ان میاں بیوی کے گھر سے گلی میں سنائی دی۔ کام اس حد تک بگڑ گیا تھا کہ گلی میں ہی جھگڑنا شروع کر دیا، اور کافی ایک دوسرے کے آبرو ریزی کے چند لوگوں نے مسئلہ سلجھانے کی کوشش کی، لیکن سب نے کہا ان کو کیا ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہیے، بالکل بھی ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے جدا رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن ابراہیم لڑکے کے گھر گیا۔ محلے میں سبھی ابراہیم کو ایک مومن، باخدا اور ورزشکار کے طور پر قبول کرتے تھے۔ ابراہیم کی تو دلہن کے باپ سے دوستی تھی، چاہے رہا تھا کہ کسی بھی طرح ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔ وہ ہمارے گھر کے کنارے سیڑھیوں پر بیٹھے اور ابراہیم نے کئی گھنٹے ان کے ساتھ باتیں کی، جبکہ لڑکا ابراہیم سے بڑا تھا لیکن خاموشی سے ابراہیم کی باتیں سن رہا تھا۔ گھنٹے بعد ابراہیم گھر آیا اور ماں کی اور دوڑا، پھر ماں کو بتایا کہ کیا باتیں بیان کی۔ ابراہیم نے ماں سے پوچھا، اب کیا بولوں؟ اس لڑکے کو میری بات قبول ہے۔ ماں نے بھی ابراہیم کو بتایا کہ کون سی چیزوں کی اس لڑکے کو یاد دہانی کرائی۔ پھر ابراہیم کے اصرار کرنے پر ماں لڑکے کے پاس گئیں، چند بار آپس میں باتیں کیں۔ ابراہیم بھی ماں کی دستورات کو بہو اجرا کرتا رہا۔ ہماری گلی کا وہ لڑکا مکمل ابراہیم کی باتوں کو قبول کرتا اور عملی طور پر ان باتوں کو اجرا کرتا تھا۔ ہر چند دوستوں میں سے بہت سے اور حتیٰ خود میں بھی ابراہیم سے کہتا تھا کہ دخالت نہ کریں، لیکن ابراہیم کی باتوں میں جو اخلاص تھا وہ نتیجے دیتا تھا۔ لڑکی اور اس کا شوہر دوبارہ اپنی زندگی کی طرف پلٹ گئے۔ چند سال بعد جب ابراہیم محاذ جنگ پر گیا تو وہ لوگ صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ ابھی اس ماجرے کو ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں۔ وہ اب ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے داماد اور کچھ پوتے نواسے بھی ہیں۔ وہ اپنی پوری زندگی کو ابراہیم کی تلاش و کوشش کی رہی منت سمجھتے ہیں۔ ابراہیم کے کام مولا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں موجود کلام نورانی کے مصداق تھے۔ امام علیہ السلام نہج البلاغہ کے 47 نمبر
میں فرماتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرانا تمام نمازوں اور روزوں سے افضل ہے۔ ابراہیم محاذ پر تھے اور ماں ہمیشہ نگران رہتی تھیں۔ جب چھٹیوں میں آتا تھا آپ نہیں جانتے کہ ہماری ماں کتنی خوشحال ہوتی اور ابراہیم کے چاروں طرف خوشی سے گھومنے لگتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابراہیم کی جدائی کے غم میں ماں کی صحت جواب دے گئی۔ جس وقت ابراہیم کی شہادت کی خبر پھیل گئی اور جب ابراہیم کے جنازے کی واپسی کی کوئی خبر نہ ملی، پھر تو ہماری ماں کی حالت کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حاجی حسین اللہ کرم بیرون رپورٹ والے لڑکوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور ابراہیم کی قطعی شہادت کی خبر کا اعلان کیا، لیکن ہر روز جو بھی آتا نئی خبر سناتا۔ کوئی کہتا تھا اس کی آواز عراقی ریڈیو پر سنی گئی ہے اور وہ زندہ ہے، دوسرا کہتا شہید ہو چکا ہے، مجاہدین نے اسے دیکھا ہے، وہ وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ ایک مجلس ختم قرآن ابراہیم کے لیے منعقد ہوئی۔ اس کے بعد ہماری ماں نے قبول کر لیا کہ اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ ایک شخص آیا اور ابراہیم کے زندہ ہونے کے بارے میں بات کی، پھر یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک عامل لے آؤں تاکہ اس کی مدد سے بتا دیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس کے اگلے دن جو شہالی کے ساتھ آیا اور کہا ماں جی خوشخبری ہے، عامل نے کہا ہے کہ ابراہیم زندہ ہے۔ شاید کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں خبر شہادت سے زیادہ ہماری ماں کو اذیت پہنچاتی تھیں۔ ماں اندر ہی اندر جل رہی تھیں، ابراہیم کی تصویر کے آگے بیٹھتیں اور زار قطار گریہ کرتیں۔ عراقی قید سے آزاد ہونے والوں کی واپسی اور ابراہیم کے نہ آنے کے بعد ان کی حالت اور بھی بدتر ہو گئی تھی۔ کام بگڑ کر اس حد تک پہنچ گیا کہ ماں فریج کھول کر فریج سے برف کے ٹکڑے کھانے لگتیں اور کہتی تھیں میرا دل جلتا ہے اور چاہتی ہوں تھوڑا آرام ملے۔ سن 1993 کے اکتوبر کے مہینے کا کوئی دن تھا۔ میں اپنی ماں کے گھر آیا، ان کا دل درد کر رہا تھا۔ میں اصرار کر کے ان کے اسپتال لے گیا۔ کیجویلٹی ہال میں ان کو بھرتی کیا گیا۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور ان کی حالت بری نہیں تھی۔ میں بھی کیجویلٹی کے باہر بیٹھ گیا۔ میں منتظر تھا کہ ڈاکٹر ان کو چھٹی دے دیں، کیونکہ کئی بار پہلے بھی یہ اتفاق تکرار ہوا تھا۔ لیکن 1-2 گھنٹے بعد ڈاکٹر میرے پاس آیا اور بغیر گھمائے پھرائے کہا آپ کو تسلیت عرض کرتا ہوں۔ میری آنکھیں گویا اپنی جگہ سے باہر آ رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا غلطی نہیں کر رہے ہیں آپ؟ میری ماں کا حال برا نہیں ہے۔ میں دوڑا، ان کے سرہانے بڑے آرام سے سو رہی تھیں۔ اب اور ابراہیم کی جدائی کو تحمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے ملحق ہو گئیں۔